اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر او کما قال فی مقام آخر فی شان حبیبہ العظیم الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، کیا یہ انداز مسلمانی ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے خود۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل اس کا ابھی تک ہے زنار پوش، مگر ابھی تک ہے دل اس کا زنار پوش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام و سامعین اعزام، رمضان الکریم کی بابرکت، عظمتوں والی، رحمتوں والی، مغفرتوں والی گھڑیاں ہم سے رخصت ہونے کے لیے جا رہی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اپنے فضل و کرم سے اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل میں ہمیں آخری دہے میں داخل فرمایا۔ جب آخری دہا آتا ہے تو مومنین کے لیے، متقین کے لیے انتہا سے زیادہ لمحے فکر اور ایک غم کا بادل جو ہے امڑتا ہے۔ کیوں کہ جو اس کی سعادتیں، جو اس کی برکتیں، جو اس کی رحمتیں تھی، وہ ہم سے اب جدا ہونے کے لیے قریب ہیں، شاید کہ جلد سے جلد جدا ہو جانے والی ہے۔ آج 25ویں شب ہے، میں سمجھتا ہوں اس سال اور 5 شبیں نصیب کریں گے اللہ پاک، اللہ کر دے نصیب، کہ ایسا متبرک مہینہ ہم سے الوداع کہنے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ماہ مبارک کا جو اشر مبارک ہے آخری، یہ تو انتہا سے زیادہ جتنے ماہ مبارک کی ساعتیں، گھڑیاں ہیں، ان سب میں زیادہ اہمیت کے حامل گھڑیوں والا جو ہے یہ اشرا ہے، یہ دہا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام عظیم کو بھی اسی ماہ مبارک کے اسی آخری دہے کی ایک رات، جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اس میں نازل فرمایا۔ جیسا کہ ابھی اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، جس کو ہم نے تلاوت کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوگوں ہم نے یہ متبرک قانون، یہ متبرک کلام، کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے تو جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے تو جس کو سننا بھی ثواب ہے، جبکہ اتنا ثواب ہے کہ شاید ہی کوئی پڑھنے والی کتاب جو پڑھی جاتی ہیں، کئی کتابیں ہیں جیسا کہ سائنس کی ہے، ٹیکنالوجی کی ہیں، میتھمیٹکس کی ہیں، سوشل کی ہیں، پولیٹکس کی ہیں، گرامر، کئی قسم کے ہیں، مگر اس قدر کوئی بھی جو ہے ایسے ثواب کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے جتنا یہ کلام مجید کو پڑھنے والے کو جو ہے ثواب ملتا ہے۔ الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں اپنی جگہ الگ الگ، الف ایک شے ہے، لام ایک شے ہے، تو میم ایک شے ہے۔ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو الف کے 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں، میم کے 10 نیکیاں، یہ ایسا متبرک اور برکت والا کرام، متبرک ہے نا برکت والا، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور سننے والے کو کہا جاتا ہے حدیث پاک میں دگنا ثواب ہے، پڑھنے والے کو 1 گناہ ہے تو سننے والے کو
دو گناہ ہے۔ اب سننے میں فرق یہ ہے، ایک تو ہے یہ کانوں سے سننا یہ بھی ہے، اور جو ڈبل ثواب کا حامل ہے سنتا بولے تو جو رب نے فرمایا اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ سننا ہے، اس کو دگنا ثواب ہے۔ اور یہ تو صرف حساب بتانے کے لیے، باقی رب کی مرضی ہے کہ جتنا چاہے دے، اس کے رحمتوں کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اسی کلام مجید کو رمضان الکریم کے ماہ مبارک کے چاہے دن ہو یا راتوں میں پڑھی جائے، الف لام میم صرف اتنا ہی ایک حروف ہے، مگر اس میں تین جو ہے کلمہ 3 حروف ہیں۔ تو رمضان الکریم میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا۔ اگر کوئی الف پڑھتا ہے تو 10 تو مل رہے تھے، مگر اس الف کے رمضان الکریم میں پڑھنے کی وجہ سے 70 ایڈ ہو گئے، یعنی 80۔ میم کوئی پڑھا، لام پڑھا تو 10 تو مل رہے تھے اس کو، ایسی رب کے طرف سے خیرات میں، اور رمضان الکریم کی وجہ سے اللہ نے اپنی خیرات کو اور بڑھا دیا، اس کو 10 میں پلس 70 80۔ پھر اسی میم کو 10 تو مل رہے تھے، اب اس میں ایڈ ہو گئے اور 70 80، تو 8 دیا 24 240۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اب یہ تو صرف میتھمیٹیکلی حساب کے لیے، مگر اس کی مرضی ہے، وہ 240 دے یا 2040 دے یا 240 دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی مرضی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور ہر شے پہ اس کی قدرت ہے۔ تو اب رمضان الکریم کے ماہ مبارک کی برکتوں والی ساعتوں میں چاہے دن ہو یا رات ہو، یا روزہ رہ کے پڑھے یا بغیر روزے کے، رات میں تو روزہ نہ رہتے، جب پڑھے کبھی پڑھے، یہ ثواب تو اس کی کھاتے میں تھا ہی تھا۔ اب اس میں یہ جو رات میں کلام مجید نازل ہوئی، قدر والی رات، اور اس کو اللہ نے آخری عشرے میں چھپا دیا ہے، آخری عشرے میں۔ اب اس رات اگر مل گئی اور اگر کوئی نیک اعمال میں جڑ گیا تو ایک نیکی 70 گنا تو رکھتی ہے، ساتھ میں 1000 مہینوں سے زیادہ نیکیاں کرنے کا ثواب دیتی ہے، ایک ہی نیکی۔ تو ایسے متبرک ماہ مبارک ہم سے جب جدا ہوتا ہے تو جو لوگوں کو اس سے لگاؤ ہے، جو لوگوں کو اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنے رحم و کرم سے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن قلوب کو محبت ہے اور نسبت ہے، تو ان دلوں پہ کیا گزرتی ہوں گی کہ ایسے متبرک مہینہ جب چھوٹنے جا رہا ہے، جو معمولی مختصر سے عمل پہ کئیوں گنا جو ہے ثواب مل رہا تھا، اجرت کئی گنا مل رہی تھی، معمولی کام۔ تو اب جن لوگوں کو دین سے رغبت ہے، جن لوگوں کو اعمال صالحہ سے رغبت ہے، نسبت ہے، وہ تو ضرور کف افسوس ملتے رہیں گے کہ ہائے الوداع یا شہر رمضان، الوداع السلام یا شہر مبارک، الوداع السلام یا شہر عظیم الوداع۔ اور اس ماہ مبارک کو پا کر جب یہ نیک اعمال جو لوگ کرتے ہیں، ان کی تو عید بھی ہے، گناہوں سے دھوئے جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان کے جو بھی گناہ کا ذخیرہ ہے، ان کی یہ مخلصانہ عاجزانہ اداؤں کو دیکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انہی گناہ کے پٹی کو نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو تھا کہ نہیں، ڈیبیٹڈ تھے ہم، یہ کریڈیٹڈ کب سے آگے؟ یہ اس کی رحمت ہے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، لمحے میں جو چاہے کر سکتا ہے، کن فیکن کی بات ہے۔ تو یہ مبارک ماہ عظمت والا، مغفرت والا، اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے کہ اللہ نے نصیب کیا۔ اور ہمارے پاس کتنے ایسے بدبخت اور بدقسمت لوگ ہوں گے
ایسے مبارک ماہ کو پا کر بھی ہماری اپنی مغفرت نہیں کر لیتے ہیں. گفتگو تو ہماری ہے شب قدر کی تلاش میں ضرور کریں گے. آتا ہوں پہلے یہ کیسے گھڑیاں تھیں رمضان المبارک کی ہر ساعت میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی رمضان ینادی منادن یا منادی ینادن بعد ثلث اللیل الاول او ثلث اللیل الآخر الا سائل یسأل فیؤتی الا تائب یتوب فیتوب اللہ علیہ الا مستغفر یستغفر فیغفر له. ہر رات میں رمضان الکریم کی ہر رات کے پہلے حصے میں اور آخری حصے میں اللہ رب العزت کی جانب سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے, پکارنے والا پکارتا ہے اللہ کے بندوں کو. ہے کوئی سائل جو کچھ ہم سے مانگنا چاہتا ہے وہ اپنا دستے سوال دراز کرے اور گارنٹی دی جا رہی کہ ہم اس کو عنایت فرمائیں گے, ہم اس کو عطا کریں گے, ہم اس کی جھولی بھر دیں گے. ہے کوئی توبہ کا کرنے والا وہ توبہ تو کرے, ہمارے طرف سے کھلا آفر ہے کہ ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے. اب قبول کرنا نہیں کرنا اس کی مرضی ہے, پر یہاں سے آفر ہے ان مبارک لمحات میں, رات کی گھڑیوں میں, ہر رمضان کی, رمضان الکریم کی پورے ماہ مبارک کی گھڑیوں میں, پہلے حصے میں آخری حصے میں گارنٹی دے رہا ہے اللہ رب العزت اپنی جانب سے. رب کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے. ارے مسخرو, اللہ رب العزت اتنا رحیم و کریم ہے تمہارے اوپر. الا تائب یتوب فیتوب اللہ علیہ کہ پس وہ توبہ تو کر, میں قبول کرتا ہوں تیری توبہ. فرما رہا ہم توبہ قبول کرتے ہیں, توبہ قبول کر لی جائے گی, اس کی ریجیکٹ نہیں ہوں گی, تیرا سوال بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا, عطا کر دیا جائے گا تیرے مانگنے پہ, اور تیری توبہ کرنے پہ تیری توبہ کو قبولیت دے دی جائے گی, اپروول دے دی جائے گی, اپروڈ کر دیا جائے گا. الا مستغفر یستغفر فیغفر له, ہے کوئی اپنے گناہوں سے پاکی چاہنے والا کہ مغفرت چاہنے والا کہ گناہ شاید میرے معاف ہو جائے, رب کی بارگاہ میں پکار کے تو دیکھ, تو استغفار طلب کر کے تو دیکھ, میں تجھے بخشنے والا ہوں, میں تجھ کو بخش دوں گا, میں تجھ کو معاف کر دوں گا. کئی ہوگا وہ مرضی ہے اس کی, استغفار کرنے کے باوجود بھی وہ مغفرت نہیں کرتا. کوئی ضروری نہیں ہے کرنا ہی کرنا انہیں, پر یہاں پہ کرنے کا مزدہ سنا رہا ہے کہ تو مغفرت تو طلب کر, میں تجھے بخش دوں گا. یہ رمضان الکریم کے ماہ مبارک کی ہر رات میں 2 مرتبہ, پہلے حصے میں اور آخری حصے میں رات میں یہ ندا تو یوں دی جا رہی ہر رات. اس کے باوجود بھی ایسے کتنے بدبخت ہوں گے جو اس آواز پر لبیک کہہ کر جو ہے مانگتے ہوں گے, نہیں مانگتے ہوں گے, کیسے بدبخت ہوں گے. اور اس کی آواز پہ توبہ کرنے کی جو ہے توبہ بھی نہیں کرتے ہوں گے, اور مغفرت کے بارے میں جو اللہ مغفرت کرنا چاہتا مغفرت طلب نہیں کرتے ہوں گے. کتنے بدبخت ہوں گے. اور وہ لوگ خوش قسمت ہے جو اس کی آواز پہ لبیک کہہ کر جو ہے مولا تو نے کہہ دیا کہ بس مانگو تو ہم تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں, مانگتے ہیں مولا ہماری جھولی بھر دے, خالی جھولی. مولا ہم گناہ گار ہیں, تو گناہ گاروں کے لیے آفر لگا ہے نا, آج کل کی عام حالات میں بول رہا ہوں, چلو نا آفر, بائی 1 get 1 get 1 بائی 1 بائی 1 get 2 get 3. ارے بیوقوف ہو, یہ ہیچ ہے, حقیر چیز ہے. سڑی بھی دنیا کے جو ہے آفروں کے طرف تم رغبت پا رہے ہو. ارے تمہاری دنیا اور آخرت دو سدھرنے کا معاملہ ہے, سنوار لینے کا معاملہ ہے. تم جب تک کہ گناہ گار رہو گے مفلسی اور مفلوق الحالی کا شکار رہو گے. جب تم گناہوں سے پاک ہوں گے, مغفرت پائیں گے, تو خدا کی قسم تمہاری معیشت بھی بحال ہو جائیں گی, تمہارے بیماریاں بھی ختم ہوں گے, تمہارے قلب کو, ذہن کو, جسم کو سکون بھی سکون ملے گا. یہ چھوڑ کر گناہوں کی پوٹلی ویسی
بے سکونی، بے اثباتی ویسی، اور بھاگ رہے ہیں جو ہے دنیا کے کپڑے رہتے ہیں پھر تو پھٹ جانے کے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اور عید نئے کپڑے پہننا ضروری ہے ہی نہیں. ارے عید ان کی ہے جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کو پا کر اپنی بخشش کروا لیا. عید ان کے لیے ہے، عید ان کے لیے ہے، عید ان کے لیے ہے. جس نے گناہوں سے برات پائی، اللہ نے جب بندے کے گناہ معاف کرتا ہے تو اس کو ہر طریقے سے نوازشات سے نوازتا بھی ہے، راستے بھی اس کے لیے ہموار کرتا ہے، ترقی کے، کامرانی کے، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی. کیونکہ ایک حدیث پاک یاد آ رہی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم ومن ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. بندہ جب اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہر مصیبت، ہر رنج، ہر غم کے سمندر میں سے باہر نکال دیتا ہے، ہر تنگدستی میں سے باہر نکال دیتا ہے، ہر مفلی میں سے باہر نکال دیتا ہے، ہر غربت سے باہر نکالتا ہے، اور پھر ایسی جگہ سے اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے جس جگہ سے بندے کا گمان اور وہم بھی نہیں رہتا کہ یہاں سے نعمتیں پہنچائی ہے. تو پتہ چلا من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کرتا ہے. تو استغفار کیا ہے؟ گناہوں سے بخشش چاہنے کو لازم کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ جب بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا تو اس کے لیے رنج، غم، مصیبتیں، مشکلیں، اڑچنیں ہوتی ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے لیے مصیبت تو رحمت کی شکل میں رہتی ہو، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تھے. ہم جیسے گناہگار جب مشکل اور مصیبت میں پڑتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ ہمارے کیے کے پاپ کی سزا بھگتنا ہے، نہ دنیا میں بھی آخرت میں. تو اس سے پتا چلا کہ یہ آفر دے رہا اللہ پاک، الا تائب یتوب فیتوب اللہ علیہ. کوئی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد اور ارادہ کرنے والا؟ ارے تو کر کے تو دیکھ. ہم تیری ارادے کو قبول کرتے ہیں. جب ارادے کو قبول کرتے ہیں کا مطلب یعنی تجھ سے پھر گناہ نہیں سرزد ہونے دیں گے، یہ قبولیت کی دلیل ہیں گی. اور استغفار ہم بخش دیتے ہیں. اور تو کیا مانگ رہا ہے؟ تیری ضرورت مانگ، ہم عطا بھی کرتے ہیں. اللہ سائل یسأل فیعطا. کتنی نعمتیں ہیں مول صاحب، اور آقا کا کیا جوامع الکلم کلام ہے. تو سوال کر، ہم کہہ رہے ہیں اے سائل، سوال کرنے والے تو سوال کر، فیعطا، ہم عطا کرتے ہیں. اور سوال تیری جو مرضی ہے، تیری جو ضرورت ہے، مانگ ہم سے جو مانگنا ہے، ہم عطا کرتے ہیں. اور تو توبہ کیا ہے؟ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے پوری ندامت کے ساتھ، پوری احساس کے ساتھ، پوری شرمندگی کے ساتھ، پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ ابدیت کا ثبوت دیتے ہوئے معبود کے سامنے یہ ارادہ کرنا، مولا میں نے تیرے احکامات کی نافرمانی کی ہے، عدول حکمی کی ہے، اب میں بڑا شرمندہ ہوں، بڑا نادم ہوں. تو نے ہر چیز سے نوازنا ہے اور تو ہی ہر چیز کرنا ہے. مولا میں تیری نافرمانی کی، لہذا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ توبہ سے مراد کہ جو کام میں نے کیا نافرمانی کے، وہ کام نہیں کروں گا، صرف ارادہ ہوا ہے. یہ ارادے کو اللہ پاک کیا بول رہا ہے کہ تو ارادہ کر، میں قبول کرتا ہوں. جب اللہ قبول کریں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو پھر سے وہ اعمال کو نہیں دہرائے گا جو نافرمانی والے اعمال ہیں. یہ ہے توبہ، اور اس کا آفر ہے قبولیت. اور پھر استغفار، جو کچھ گناہ کیا اس کی مغفرت، اس کی بخشش. تو مانگ، بخشش طلب کر، میں تیرے کو جو ہے معاف کر دیتا ہوں. تیار ہو معاف کرنے؟ تو اے بدبخت لوگو، تم اس پہ لبیک کہنے کے بجائے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کے بجائے، اللہ کی دربار میں مانگنے کے بجائے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنے کے بجائے، ان گناہوں کی معافی بخشش طلب کرنے کے بجائے، یہ بازاروں میں گہما گہمی کرتے ہوئے جو پھر رہے ہو نا، یہ تجارتی اغراض کے لیے ہو یا تم اپنی ضرورت کو جو ہے ایسی قدر فرض اور لازم سمجھ گئے کہ مغفرت سے زیادہ اس کو عزیز سمجھ گئے. مغفرت کیا ہے؟ کوئی حقیقت کی کوئی چیز ہی نہیں ہے بولے ایسا، یعنی خرید و فروخت میں توجہ دے رہے ہو. اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا. اب یہ تو معاملہ یہ ہوگا. اب شب قدر
اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ پہلی آیت کا ترجمہ تو ہو گیا سرسری طور پہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں ہم نے کلام مجید کو نازل فرمایا۔ اب پھر اللہ پاک سوال کرتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کلام مجید کی بات تو ہو گئی، لیلۃ القدر کیا ہے تم جانتے ہو؟ نہیں جانتے مولا، تو خود رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ قدر والی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین رات ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے اس سے بڑھ کے بھاری ہے مطلب۔ اور پھر کیا ہوتا مولا اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امی کے ساتھ اللہ رب العزت کے دوسرے فرشتے ایسے آتے ہیں فوج در فوج، یعنی ایک کے بعد ایک کثرت سے اترتے ہیں، اور اس قدر اترتے ہیں کہ ساری کائنات کی زمین تنگ دامانی کا شکوہ کرتی ہے، اس قدر کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف سے جو ہے اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جبریل امی کے ہمراہ۔ وَالسَّلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور پھر اللہ کے ان فرما بردار بندوں پہ اللہ کے حکم سے صبح تک، طلوع فجر تک سلامتی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ایسی رات ہے۔ اب یہ رات کا معاملہ جب آیا تو صحابہ کرام گوشے گزار ہوئے، اتنی بڑی متبرک رات ہے تو اس کو بغیر چھوڑ کے نہیں رہنا، ایک رات عبادت کرو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ترین رات ہے، کب چھوڑتے صحابہ؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور پھر اس شب قدر کی ہر سال نزولیت کے لیے بھی حضور کی چشم عنایت ہے، اور حضور کے دلی ارادہ ہے کہ اللہ نے اس ارادے کو دیکھتے ہوئے آقا کی امت پہ رحمتوں کا نزول فرمانے کے لیے، بخششوں کے خزانے لٹانے کے لیے، اور معمولی عمل کو کثرت میں بدلنے کے لیے اللہ نے یہ رات عطا فرمائی۔ کیسے؟ عن مالک رحمہ اللہ انہ سمع من یثق بہ من اہل العلم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اریا اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلک۔ ایک دفعہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پچھلی امتوں کو اور ان کے اعمال کو جو ہے پیش کیا گیا، یا نہ جانے اللہ کی مرضی اور کیا کیا ان کو بتایا گیا۔ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ دیکھ کر شاید اپنی امت کی طرف نظر ڈالے ہوں گے، کیونکہ ان کی عمریں کثیر، ان کی عمروں کو پیش کیا گیا، ان کے اعمال کو پیش کیا گیا، 100 سال 200 سال 500 سال 800 سال 900 سال 1000 سال، مختلف امتوں کی مختلف عمریں رہی، اور پھر ان کے نیک بندے امتوں کے، وہ نبی کی امت میں نیک بندے بد نیک سب رہتے، جو نیک اعمال کی کثرت کرے اس کو بھی پیش کیا گیا ہوگا، اور کیا کیا پیش گیا۔ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم بقدر مغموم ہوئے ہوں گے اپنی امت کو دیکھ کے، میری امت پھر 50 نمازیں ہوئے تھے، تو میں نے میری امت کی حالت کو دیکھتے 50 کو 5 لیا، اور 5 کا جواب ثواب 85 ہوا، کہ میری امت اس قدر عبادت نہیں کر سکے گی، کمزور ہے، نحیف ہے، اور عمریں بھی کم ہیں۔ تو یہ کیسا ہوگا؟ صرف جیسا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وہی معاملہ تھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ نماز میں بس ارادہ ہوا ہوگا کہ بیت المقدس سے قبلے کو کعبے کی طرف قبلہ بنا دیا جائے، تو اللہ نے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے حبیب، آپ سوچتے کیا ہو؟ آپ کا جدھر ارادہ ہے ادھر رخ کر لو۔ دوران نماز ہی قبلہ جو ہے بدل گیا تھا، تبدیل ہوا تھا،
اور جس مسجد میں تبدیل ہوا تھا اس کو قبلتین بولتے ہیں، مسجد قبلتین، اس لیے آقا کو بھی امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب خواب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالی صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو ویسے ہی جب یہ امتوں کے عمریں اور ان کے اعمال جب دکھائے گئے تو آقا کا یہی معاملہ تھا ہوگا۔ فَكَانَّهُ تَخَاصَرَ عَمَارَ أُمَّتِهِ أَن يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ فَآتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آقا سوچے مولا میری امت کی عمریں بھی کم، 50 سال، 60 سال، 63 سال، 65 سال، 70 سال، 72 سال میکزیمم یہ رینج ہے۔ اب کسی کی عمر 80، 85، 100 سال ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، مگر ایوریج ایوریج لیے 75، 80، 82، 85 کے اندر باہر بام ختم، اور اس میں پھر اعمال کی وہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے اعمال بھی جو ہے اتنے ہوتے نہیں۔ تو بس یہ آقا کو جو ہے یہ غم ستا رہا تھا، تو اللہ نے تبھی بولا کہ حبیب غم نہ کرو، آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ پھر وہ رات میں ایک رات اگر کوئی عبادت کر لے، قیام کر لے، توبہ استغفار کر لے، کچھ بھی کر لے، عبادت کرے، ذکر کرے، مغفرت طلب کرے، سوالات کرے، تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو۔ اگر کوئی اس رات مل گئی، سبحان اللہ کہہ دیا، تو 1000 مہینوں کے رات اور دن اور اس سے بڑھ کے سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل جاتا۔ اس قدر برکت والی۔ تو جب اس کی فضیلت جب سنیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی تکریم و تعظیم اور قدر و منزلت والی رات ہے کہ 1000 مہینوں کے رات اور دن اور اس سے زیادہ پہ بھاری ہے۔ تو صحابہ اکرام کو جو ہے بڑی بے چینی اور بے قراری پیدا ہوئی۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن لیلۃ القدر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر تو دیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، اس کے متعلق تو بولے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پیارے غلاموں سے فرماتے ہیں، ان کے ذریعے صبح قیامت تک کے لیے فرماتے ہیں، ہی فی رمضان، قال علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی فی رمضان، اے میرے وفادار جانثار اطاعت گزار فرما بردار غلاموں، اللہ کے نیک بندو، وہ ہے رمضان میں۔ پھر آقا رمضان میں بولے تو میری امت کو مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ پورا رمضان۔ اب یہی حالت دیکھیں، ابھی ذکر کر رہے تھے آپ، چاند دیکھا، کوئی 3 پارے پڑھ لیا 7 دن، کوئی 5 پارے پڑھ لیا 6 دن، کوئی جو ہے 10 پارے پڑھا 3 دن، کوئی 6 پارے پڑھا 5 دن، یہ کر کے ختم کر کے اس کے بعد بولتا ہے کہ تراویح ختم، قصہ ختم۔ اللہ رحم کرے قوم پہ، اللہ رحم کرے۔ تراویح نہیں سمجھ رہا ہوں، ارے بیوقوفو، غافلو، ارے دنیا پرست، دنیا کے طلبگاروں، اپنے نفس کے آگے سر خم تسلیم کرنے والوں، بات ایسی نہیں ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے اور جماعت علی الکفایہ ہے، اور قرآن کا سننا سنت ہے، موقدہ نہیں ہے۔ ایک سورے سے بھی مختصر سے 3 آیتیں بھی اگر کچھ پڑھ لے کہ اسی کو ریپیٹ کرتے کہ ہر رکعت میں، تب بھی تمہاری تراویح ہو جاتی ہے، اور لازم ہے وہ پڑھنا ہے۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ پوری قرآن کیا سنتے تم؟ سننے والوں کو سننے نہیں آتا، تم تو اندھے گنگے بہرے ہو، لاکاں پڑے ہوئے تمہارے ذہنوں کو خلق کو جا کے ٹھہر کے روایتی انداز میں ابا
اللہ اکبر کے پاس جھکے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے پاس اٹھے، پھر اللہ اکبر بولے تو سجدے میں گئے، اللہ اکبر بولے تو سجدے میں چھوڑے، اس کو تمہیں نہیں سننا. ایسا نہیں ہے بابا. اس سے بہتر مشقت اٹھانے سے سکون سے اپنے گھر میں، کونے میں، مسجد میں، کہیں بھی سکون سے پڑھ لو. سورہ فاتحہ پڑھو، کچھ بھی نہیں ہے انا آدھا نہ پڑھو، وہ بھی نہیں ہے قل اللہ کا سورت پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، یا وہ بھی نہیں آئے تو 3 مختصر سے آیتیں پڑھو، اسے تو جو تمہارے کو زبان زد ہے ہو جاتی تراویح، مگر روز پڑھنا ہے. ویسا معاملہ نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت مشقت میں پڑ جائیں گی، پھر وہ مشقتیں ان کے لیے بارے گراں ہوں گی، تو لہذا پھر سمجھائیں التمسوها فی العشر الاواخر. اے میرے جانثارو، تم رحمت للعالمین کی امتی ہونا اور میرے وفادار سپاہی ہونا، کیسے مشقت تمہاری گوارا کروں گا؟ تم تو دین متین کے لیے ہر چیز لٹا دی ہو، ہمیشہ سینہ سپرد رہے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جانوں کو نچھاور کر کے جامع شہادت کے طلبگار بھی رہے اور طلب بھی کر لیے اور پی بھی لیے نا، اور مشقت نہیں. التمسوها فی العشر الاواخر، کہ اس کو رمضان الکریم کے آخری عشرے میں تلاش کرو. پھر بولے آخری عشرہ بھی بارے غذا تو نہیں گزرے گا میری امت پہ، تو اور آسان کر دیے فإنها وتر، کہ بس اس کو تاخرات میں جو ہے تلاش کرو، وہ تاخرات میں ہے. تلاش کیا کرتے میں ہی بتا دیتا ہوں. بولے فإنها وتر، التمسوها، وتر نہیں بولے، فإنها وتر، کہ وہ وتر تاخراتوں میں ہے، پوشیدہ ہے. سنو کہاں ڈھونڈتے تم التمسوها فی العشر الاواخر؟ نہیں سنو اور آگے میں تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں. فإنها وتر، ارے وہ چھپی ہوئی ہے تاخراتوں میں. اب تاخرات بولے تو پھر کوئی بولے گا یہ تاخرات، کوئی بولے گا نہیں ایسا ہے تو ایسی تاخرات، نہیں وہ فگر ایسا ہے تو ایسا تاخرات. ارے سنو وہ بھی میں صبح قیامت تک کے لیے خلاصہ کر دیتا ہوں. کیا مولا؟ فی 21، یہ تاخرات ہے شب 21، او 23، لو یہ شب 23 بھی تاخرات ہے، او 50 او 50 و20، او فی 50 و20، لو شب 25 یہ بھی تاخرات ہے. جو آج ہم رات پہ گزر رہے ہیں اس سال کی تاخراتوں میں سے تاخرات ہے شب 25. اور پھر او 70 و20، شب 27 بھی تاخرات ہے، اس میں بھی چھپی ہوئی ہے. او 30 و20، لو شب 29 بھی تاخرات ہے. تاخرات بھی میں بتا دیتا ہوں تمہارے کو، تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہو کہ تم تو نہیں لڑیں گے پر بعد کے جو آنے والے رہیں گے کلاکار کئی قسم کی، کسی کے ہاتھ پہ بے کرتے سیدھا جنت. شریعت کا مخالفت کرا، شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہوا، کچھ بھی کرا، حضور کی نافرمانی کرا، کوئی بات نہیں، میری فرمانی برداری کرا تو بس جا تیرے لیے ختم، مجدہ سنا دیتے ہیں. جبکہ ان کا ٹھکانہ کہاں رہتا ہے معلوم. جیسے لوگوں دیکھے ہوں گے بولے یہ بھی خلاصہ میں کر دیتا ہوں، اس کا بھی خلا خما کر دیتا ہوں، میں کھلا بول دیتا ہوں کہ کہاں ہے تاخرات. پورے 10 رات نہ التمسوها فی العشر الاواخر، نہیں لو فإنها وتر، کہ وہ وتر میں ہے. اور وتر بھی کیا ہے؟ لو فی 21 او 23 او 50 و20 او 70 و20 او 30 و20 او فی آخری لیلہ، آخری لیلہ میں بھی ہے تاخرات. آخری رات جو رمضان الکریم کی ہوں گی، 29واں روزہ ہے تو شب 30 ہوں گی، 28 کا روزہ ہے تو 28 روزے نہیں ہوتے، 28واں روزہ ہے تو جو ہے 29ویں رات تو یہ ہے. مگر 29واں روزہ جب ہو جا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 29ویں رات ختم ہوگی. نئے 29ویں روزے کی جو شب 30 ہوگی وہ بھی تاخرات ہوگی، آخری رات. انشاءاللہ اللہ کرے کہ 30 روزے ہوں گے تو رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا نا. تو اب جس دن بھی 29واں روزہ ہوں گا، شب 29 تو 28واں روزے کے دن رات میں رہتی شب 29، مگر 29واں روزے کے دن 30ویں جو شب ہوتی، آخری شب بولے اس کو، 30 29 کبھی بھی چینج ہو سکتا، تو اس لیے جو ہے کبھی 29 ہوتا کبھی 30 ہوتا، اس لیے آقا ہے وہ
ہر چیز کو دیکھتے ہیں آقا، صبح قیامت تک کے لیے کیا، اور قیامت میں کیا کہیں گا وہ بھی معلوم کر دیا اللہ پاک۔ آقا آقا ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ معاملہ ہے، تو آقا وہ بھی بتا دیے کہ آخری لیلہ، جو بھی آخری رات ہویں گی رمضان الکریم کی، وہ بھی تاخرات ہوں گی، اس میں تلاش شب قدر اپنے کو کرنا ہے۔ 2 راتیں تو گزر گیا، تیسری رات ہم شب قدر کی تلاش میں ہیں، اور یہ نہیں بولنا کہ جو ہے ہو گئے شب قدر نہیں، اور یہ نہیں بولنا کہ 27 کو پکڑ کے 27 شب قدر ہی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں، ہمیشہ ٹوکتا ہوں، اس کے باوجود اخبارات کی زینت وہی ہے تھا اشتہار، شب جلسہ شب قدر، لیلۃ القدر کانفرنس، 27 کو شب قدر ڈکلیئر کرتے، جبکہ آقا جس کو اختیار و مجاز ہے ڈکلیئر کرنے کا، آقا ڈکلیئر نہیں کرے، مگر یہ متوے، یہ ملا ڈے، ان کو اس قدر قدرت کہاں سے آ گئی، ان کو اختیار کہاں سے آ گئے، یہ دھڑلے سے جو ہے شب 27 کو جو ہے شب قدر گران دیتے ہیں، گردان دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بے حرمتی ہے اور کتنی بڑی بے جا جرت ہے دین متین میں جو ہے مداخلت کرنے کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون میں مداخلت شریعت میں کرنے کی۔ ہم اغیار پہ بولتے ہیں شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، ارے خدا کی قسم تم کہاں نہیں معلوم، معلوم رکھ کے انجانے میں یا نادانستہ ناجانستہ کتنے انداز سے جو ہے مداخلت کرے، وہ پتہ ہی نہیں ہے تمہارے کو، جان سے بڑھ کے ہماری شریعت، خدا کی قسم یہ بھی شریعت میں مداخلت ہے، آقا کے فرمان سے ٹکراؤ ہے۔ آقا فرما رہے ہیں فَإِنَّهَا وِتْرٌ فِي 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو فی آخری لیلہ، یہ مکمل 6 راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب جو 6 راتوں کا اہتمام کر لیا، خدا کی قسم شب قدر تو مل ہی گئی، اس کو آقا کا فرمان ہے، جب شب قدر مل گئی تو خدا کی قسم بیڑا پار ہے، مختصر سے عمل پہ کثیر ثواب، کثیر عنایتیں، کثیر رحمتیں، کثیر برکتیں۔ اب یہاں پہ دھڑ ہلے سے جمہور علماء کا قول ہے شب 27 کو جو ہے شب قدر ہے، اللہ کی قسم حضور تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادنا سے ادنا صحابی کی جوتی کی دھول کو بھی یہ پورے مل کے نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام نہیں بولے، آقا جو فرمائے وہ لیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ معاملہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بڑے پروفیسر آ گئے، ہاں ان کی ذہنیت پہ جو ہے تعجب ہوتا ہے، کس قسم کے جو ہے مولوی ملائے ہے، کون سے علم ہے، کون سے علم کے عالم ہے۔ ارے عالم تو وہ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے احکامات میں منون اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، سر خم تسلیم کرتا ہے، چونچا نہیں کرتا، وہاں پہ وہ ہے آقا کا غلام، وہ ہے عالم دین۔ بیٹھ کے مغرب پانے سے جو ہے کھا کے بدبودار ڈکارا نکالتے ہوئے نہیں، یہ ایسا نہیں، ایسا جمہور علماء، ارے کون جمہور علماء، کہاں کے علماء؟ ضرور اہل علم کی قدر ہے اور رہیں گی، اور حکم ہے اہل علم کی قدر کرنا، پر ایسے بٹے باز اہل علم کی نہیں۔ حقیقت میں جو اللہ اس کے رسول سے خوف کھاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو صحیح پہنچاتے ہیں، وہ ہے عالم دین۔ یہ کدھر سے پڑھ لے کے یا ڈگری لے لے کے مارے مار گشتی دستے کے ہوتا پھریں گے، ان کو بولیں گے عالم، یہ اہل اللہ ہے، یہ ہے ورثۃ الانبیاء، خدا کی قسم یہ انبیاء کے وارث نہیں، یہ تو باغی انبیاء کے، ان کی مرضی کے بغیر کام کرتے ہیں۔ کس درجہ ہو گئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو ان کو کیسے عالم کہیں گے آپ؟ یہ تو زندیق ہیں، دین متین کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں بزرگان دین اور بزرگان ملت اور میری ماں اور بہنوں سے بے انتہا ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، صرف شب 27 کو ہی شب قدر مجاز نہ کر دے، قائم نہ کر لے اپنے آپ سے۔ آقا نے جو بتایا ہے شب قدر کہاں ہے، شب 21 میں ہے، شب 23 میں ہے، شب 25 میں ہے، شب 27 میں ہے، شب 29 میں ہے، اور رمضان الکریم کی آخری رات اس میں شب قدر ہے۔ یہ پورے راتوں کا اہتمام کرنا لازم ہے،
ارے کتنے آسان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود تم اس میں بھی جو ہے ڈنڈیاں میخا نکالتے ہو۔ تو میری گزارش ہے خدا را آپ کی بھلائی کے لیے، کسی سے کوئی ہمارے کو نہیں، صرف بھلائی کے لیے، آپ کو نفع پہنچانے کے لیے، آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ان راتوں میں تو اہتمام کر لو، یہ مل ہی جائیں گے آپ کو۔ ہاں ضرور ان مبارک طاق راتوں میں شب 27 کی بھی اپنی انفرادی فضیلت ہے، ضرور ہے، مگر شب قدر اسی رات میں مختص نہیں کیا گیا، تلاش شب قدر کی راتوں میں ضرور اس رات کو شامل کیا گیا، اور پھر الگ سے 27 کی فضیلت دی، وہ بھی گفتگو کروں۔ وہ اہمیت کی وجہ سے اس کو ہی تم شب قدر بولیں گے، یہ بات غلط ہے۔ شب قدر والی رات ہے، 21ویں رات بھی شب قدر والی رات ہے تلاش کرنے کی، 23ویں ہے شب قدر والی رات ہے تلاش کرنے کی، 25ویں ہے شب قدر ہو سکتی رات ہے، 27 ہے شب قدر ہونے کی رات ہے، 29ویں رات ہے شب قدر ہونے کی رات ہے، آخری رات ہے شب قدر ہونے کی رات ہے۔ فمن خامها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کی ایسی رات ہے، ایک تو 1000 مہینوں کا درجے کی وہ تو بات ہے، مگر اس رات میں جو قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے اگلے پچھلے سب گناہ کو بخش دیتا ہے، مگر ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ ہونا۔ ایسا نہیں کہ جو ہے یہ باہر روڈ پہ پھر لیتے جاگ رہے ہیں تو یہ ایمان کے بغیر کام ہے، وہ ایمان کے ساتھ، ایمان والا تو جو ہے گریا وزاری میں رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے کیے اعمال کا جو ہے محاسبہ کرتے ہوئے، اور اس کو گناہ دکھتے ہیں تو رو کے تڑپ کے جو ہے اس کی بارگاہ میں دعا استغفار توبہ کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ ایسے گزارنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مژدہ سنا رہے ہیں کہ اس کے آخری آنے والے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے۔ تو یہ مغالطہ دور کریں گے، 27 کو ہی شب قدر ہے ایسا نہیں ہے، مگر 27 کی فضیلت بھی انفرادی آئی ہے، وہ بھی گوشہ گزار کرتا ہوں، لکھ لے، سن لے، ریکارڈ کر کے رکھ لے تاکہ وقت ضرورت کام آتے رہے۔ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا لیلۃ 27 فی لیلۃ 27 من رمضان الی الصبح فهو احب الی من قیام لیالی شہر رمضان کلہ۔ آقا خوشخبری دے رہے ہیں شب 27 کو جاگنے والوں کی، جا کر عبادت کرنے، جاگنے سے مطلب یہ گناہ کر لیتے، دکانہ کھول لے کے یہ بتا لیتے وہ بتا لیتے، نہیں، کھا لیتے پھر لیتے روڈ پہ سڑک چھاپ، نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی شب 27 کو صبح تک جاگ کر عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کی عبادت ہو، ذکر کرنے کی عبادت ہو، یا کسی کو نیک بات بتانے سے جیسا کہ جل سے کر رہا ہے، یا تلاوت کرتے گزار رہا ہے، یا تو استغفار کرتے گزار رہا ہے، یا آقا پہ درود پڑھتے گزار رہا ہے، یا رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے گزار رہا ہے، کچھ بھی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص اتنا محبوب ہے کہ وہ ایک رات میں قیام کا جاگنا نہیں ہے، اس کا جاگنا 27 کی شب کو پوری رمضان الکریم کی ماہ مقدس کے پورے راتوں کو جاگنے کے اتنا ثواب ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے، تم سمجھیں گے پوری راتوں کو جاگنے کے ساتھ تو شب قدر مل گئی، نہیں، شب قدر کو شب قدر کی اہمیت کے ساتھ تلاش میں جانا، یہ شب قدر پانا ہے۔ جیسا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنائے تو سیدہ خاتون جنت بھی تھی ہوں گی، سوال دراز کرتی ہیں، سوال اٹھاتی ہیں۔ فقالت فاطمہ سلام اللہ علیہا یا ابتی ما تصنع الضعفاء من الرجال والنساء ممن لا يقدرون على القیام۔ بحضور رمضان الکریم کے ماہ مبارک کی شب 27 کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت اور یہ افادیت آپ بیان کر رہے ہیں، مردوں میں عورتوں میں اگر کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ اس رات کو قیام کرنے کی، تو کیا یہ آپ کی محبت آپ کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے؟ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پوری راتوں کو قیام کرنے والا جتنا ہوتا ہے اتنا عزیز ہے، تو مولا پھر یہ کیسے ہے؟ پھر آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ پھر آپ کی امت کے جو کمزور ناتواں، ضعیف، نحیف، فریش، بیمار، مصیبت زدہ،
لنگڑے للے بیماریوں میں جوجھ رہے ہوں گے، پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا مولا، جس میں مرد بھی ہوں گے خواتین بھی ہوں گے؟ کیا سوال کری شہزادی کونین؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمت اور سلام ہو شہزادی کونین پہ. تو حضور آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی لخت جگر سید کونین کا یہ سوال سن کر آقا کا دامن رحمت جوش میں آتا ہے اور آقا ان سے سوال کرتے ہیں. فقال علیہ الصلوۃ والتسلیم یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی، لا یصعدون لا یضعون الوسائد فیتکئون علیہا. کیا ان کے پاس کوئی ٹیک لگانے کے لیے، کوئی سہارا لینے کے لیے کوئی تکیے کے بھی نہیں ہے؟ وَيَخَذُونَ سَاعَةً مِّن سَاعَاتِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اور وہ بھی ٹیک لگا کے میں یہ نہیں بنوں کہ خود کرو، سجود کرو، رکوع کرو، قیام نہیں. یقعدون، بیٹھنے کے لیے، وہ بھی سہارا لے کر. ساعتم من ساعتی، وہ بھی کتنے؟ صرف 7 لمحہ، رات کے پورے حصے میں سے ایک لمحے کے لیے. چلو بیمار ہے سو جاؤ، پوری رات کے ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی، یا پہلے رات میں، یا کبھی بھی 1 ساعت کے لیے ٹیک لگا کر، سہارا لے کر وہ بھی بیٹھ کے. اور پھر کیا کرنا مولا اس کے بعد؟ وَيَدْعُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ. اور یہ نہ کرو وضو کرو، یہ کرو، وہ کرو، کچھ نہیں. جس حالت میں ہے اس حالت میں، اور سہارا لے کے اگر بیٹھ نہیں سکتے خود سے تو ٹیک لگاؤ سہارا لے کے. کسی کا سہارا لو، کوئی موجود نہیں ہے تو کوئی چیز کا سہارا، ایک لمحے کے لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ لیتے ہیں، یہ دوڑو نا، مانگتے ہیں کچھ بھی مانگو جو تم کو ہونا ہے، مانگتے ہیں کچھ بھی. ایک شرط یہ کہ یہ مانگو وہ مانگو، مغفرت طلب کرو وہ طلب کرو، تو نہیں، صرف مانگ لو. جو ادعو نا اللہ سے کچھ مانگو، دعا کرو، مانگنا ہے نا صاحب. کوئی عبادت ہی نہیں ہے اس میں، وضو کرا کی شرط بھی نہیں ہے. صرف جو حالت میں، اس حالت میں جب تم اتنے بیمار اتنے نہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میری امی، میری بیٹی، صرف ان کے پاس جو ہے تکیے نہیں ہے. لا يضعون الوسائد فيتكئون عليها ويقعدون ساعة من ساعات تلك الليلة ويدعون الله تبارك وتعالى عز وجل إلا كان ذلك من خيام أمتي جميعا شهر رمضان كلها. وہاں تو معاملہ ایک کا تھا، ایک شخص، ایک خاتون، کوئی بھی ہو، ایک مرد ہو یا خاتون ہو یا بچہ، کوئی بھی ہو، شب 27 کے اہتمام میں جاگتا ہے صبح تک. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہے. آقا کا محبوب، اللہ کا محبوب. اور آقا کا جو محبوب ہوتا ہے اللہ اسی سے محبت کرتا ہے. آقا فرما رہے ہیں کہ شب 27 میں کوئی ایک رات جاگ کر صبح تک عبادت کا جو بھی کرتا ہے، قیام کرتا ہے. یہ لہو لاب والا قیام نہیں، آج کل کے قیام کو سمجھی کہ تم کیرم بورڈ لے کے بڑھ گئے، ٹھٹے مارتے بڑھ گئے، پانا گٹکے کھا کے تھوکتے بڑھ گئے، وہ کرتے بڑھ گئے. یہ کہ نہیں، کاروبار کے ذکراں کر لیتے بڑھ گئے. خدا کی قسم تو لعنت رہیں گی. اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے لو لگاتے ہوئے جاگتے ہیں. تو اس کو پوری راتیں جاگنے کے اتنا جو آدمی جو پوری رات جاگ کر جو بھی عبادت کرتا اس قدر اللہ کے رسول کو محبوب ہے، تو اللہ کو محبوب ہے. اور یہ جو بیمار نحیف لوگ ہیں وہ صرف ایک لمحے کے لیے بھی ٹیک لگا کے صرف اللہ سے کچھ مانگ لیے، دعا کر لیے، کوئی بھی دعا کر. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت
پورے رمضان الکریم کے ماہ مبارک میں قیام کر کر جو عبادت کرتی ہے اس کا ثواب اس قدر آقا کو عزیز ہے، اتنے گنا اتنی زیادہ کثرت سے یہ عزیز رہیں گے، اتنا ثواب ان کے نام عمل میں دیا جائے گا پوری امت کے جتنے نہیں کیا اقصد آقا کا مقصد وہی ہے بولے گا۔ تو یہ شب 27 کی اہمیت فضیلت ہے، اتنی بڑی اہمیت بتانے کے بعد سرکار اس کو شب قدر نہیں فرمائے، شب قدر کی تلاش میں ضرور شب 27 کو بھی شامل رکھیں۔ تو میری امت مسلمہ سے گزارش ہے، جو کوئی بھی سن رہے ہیں تو یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، اور ضرور ان بیمار ناتوان مرد و خواتین کے لیے خوشخبری بھی ہے بلا کسی شرط کے، یہ وضو وغیرہ کچھ نہیں، بس نہیں کر سکتا، بس خواتین ہیں جو وضو ہو بھی نہیں سکتا، وہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے خوشخبری ہے جو ان کو عارضے لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ بس ٹیک لگاؤ، مانگو اللہ کے بارگاہ میں، اور اللہ سے مانگنے کے لیے تمہیں ضروری نہیں کہ وضو کرو غسل کرو، کچھ مانگو، اتنا ہی خالی ایک لمحے کے لیے بھی زیادہ، مگر جو لوگ قیام کر سکتے ہیں وہ اس پہ اکتفا نہ کرے۔ یہ نحیف ضعیف لوگوں کے بارے میں سوال کرے تھے، کمزور ناتوانوں کے لیے، تو یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، اس میں گنجائش نہ کو نکال لیں، کوئی مفتی صاحب کا جو ہے دروازہ مت کھٹکاؤ، ملزا بھی ایسا ہے تو ایسا ہو، تو مفتی صاحب اگر تمہارے بولے تو بعض مفتیان اکرام ایسے ہو گئے آج کل، اکرام تو نہیں بولتا کرائم، کوئی بھی ہو جاتا تو نکو خدا کے واسطے، جو لوگ قیام کر سکتے قیام کرے، خوب جستجو بتائیں، اللہ خوش ہوں گا، اور تمہارا ذکر اللہ فرشتوں میں بھی کرے گا، فخر کے ساتھ کرے گا۔ جو لوگ انتہا زیادہ ناتوان ہیں، واقع ناتوان ہیں، تو ضرور ان کے لیے سہولت دیا تھا، اور پھر کتنا بڑا اجر ہے۔ ارے جو آدمی ہٹا کٹا صرف ایک رات شب 27 کی قیام کرتا ہے تو پورے مہینے کی راتوں میں قیام کا کرنے والے کو اتنا محبوب ہے، اور یہ لوگ ناتوان لوگ ایک لمحے کے لیے کچھ قیام نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھ کے وَيَخَادُونَ سَاعَةً مِّن تِلْكَ سَاعَةً مِّن سَاعَةٍ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، صرف ایک لمحہ اس راتوں کے لمحوں میں سے بیٹھ کے کیا کریں، وَيَدْعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی بارگاہ میں پکار لیں، دل سے پکارو، زبان سے پکارو، ذہن سے پکارو، اللہ پاک تمہاری ہر بولی سننے والا ہے، تمہارے سینے کی بولی بھی سنتا ہے، زبان کی بھی سنتا ہے، کوسی بھی بھاشا کو سنتا ہے، تمہارا ارادے کو دیکھتا ہے، تمہارے ارادے کو بھی سنتا ہے، بس کر لو، بولو۔ تو پھر آقا کی جتنی امت ہے، پوری امت کے جو رات میں قیام کرنے والے ہوتے ہیں امتی، اس قدر جو ہے پوری راتوں کے جو اجر پاتے ہیں، اس کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اتنے محبوب ہوں گے، اتنے محبوب ان کے ہوتے، تم ایک محبوب ہوں گے، ایکول ٹو پوری امت کی ہوتی، پوری محبت تمہارے کو ملے گی، جتنی امت پوری ڈیوائڈ کرے تم، پھر اللہ کتنا نہیں چاہتا ہوں گا کہ اس کے حبیب اس قدر محبت عطا فرما رہا، اللہ تو اس کے حبیب کو دیکھیں گا نا، اے حبیب تم جس سے راضی میں اس سے راضی، تم جس سے ناراض وہ مجھ سے ناراض، جو تیرا نہیں ہوا میرا نہیں ہوا، میرا ہو کے بھی تیرا نہیں ہوا تو وہ میرا نہیں ہوا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب آئیے، یہ ایسے متبرک راتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایسے معاملات میں ہمارے شہر میں، اللہ اکبر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ارے بدبختو کیا وعید ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے شرمی، فواحش کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے شرمی کو عام کیا جائے، بے حیائی کو پھیلانے کی، تو خبردار اللہ رب العزت تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیں گا، اور اللہ سب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔
آج جو یہ ایکسپوز وغیرہ جو لگا رکھے ہیں، یہ بے شرمی بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے پرٹیکولرلی، اور یہ رمضان الپاک کے موقع پہ جو ہے مسلمان خواتین کو یا مرد حضرات کو راغب کر کر، بے شرمی کا انداز پیش کر کر، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، انتہا سے زیادہ فحش ڈریسنگ کر کے اسٹیجوں پہ بلا کے، اور پھر کچھ دنیاوی اعتبار سے جن لوگوں کو معتبر سمجھا جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ دین کی نظر میں کیا معتبر ہو اللہ جانے، ان کو بلا کے ان کی ہمت افزائی کرا لے کے ان سے، اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت ڈھیٹ طریقے سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، فحش گیری پھیلا کے۔ خدا کی قسم، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، رے بیوقوف ہو، تم سمجھ رہے ہوں گے بہت بڑا تم یہ کام کر رہے ہوں گے، ارے یہ تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب رہیں گا، سمجھنے کا موقع نہ دیں گا اللہ پاک، اگر جب پکڑیں گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک مہلت دے رہا تھا؟ ان اللہ یمہل ولا یحمل، ان اللہ یمہل ولا یحمل، اللہ پاک مہلت ضرور دے رہا مگر چھوڑے گا نہیں۔ ارے نادانوں، ایسے متبرک موقع پہ ایمان والے مسلمان جب اپنے اپنے انداز سے رب کی بارگاہ میں جڑنے کا وقت رہتا ہے، کچھ پانے کا وقت رہتا ہے، اور تم ایسے ایکسپوز لگا کے تم پھٹکاتے ہو ان کو، یہ 2 کوڑی کی حقیر دنیا کی کمائی کے خاطر۔ کتنی ضلالت ہے یہ، اور کوئی اس پہ لب کشائی نہیں کر رہے۔ کہاں گئے علماء دین، کہاں گئے بڑے بڑے فتوے صادر کرنے والے، کیوں میدان میں نہیں آتے؟ کیوں تمہاری غیرت اور حمیت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا سانپ سونکھ گیا ہے؟ کیا تمہیں غیرت نہیں ہے حق بات بولنے کی؟ ارے کوئی بھی ہو، حق بولنے سے نہیں گھبرانا ہے، اور حق بولنے میں ضرور مشاکل آئیں گے، ان مشاکل پہ صبر کرنا یہی تو صابروں کے لیے شیوا ہے، ان کا وسیلہ ہے۔ کیا تم نے خالی علم، خالی یہی کمائی کے لیے کیا حاصل کیا ہے؟ اے علماء دین، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم برائی کو روکنے کا حکم دینا۔ کتنے علماء اس کے بارے میں حکم دیے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر خاموش، گونگے بہرے بنے ہوئے۔ کیا سمن بکمن امیون تو انہی کے لیے نہیں ہے؟ دکھ رہا تو اسی برائی کو دیکھ رہے ہیں مگر ضرورت نہیں ہوتی۔ برائی کو دیکھ کر اس کو برا نہیں بولنا بھی برائی کرنے والے کے جرم کے مماثل ہے۔ کیا نہیں پڑھے؟ خاموشی اختیار کرنا تائید ہے برائی کی۔ کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں، نادان لوگ، یہ ایکسپوز وغیرہ میں۔ ارے کئی کا ایکسپو بھائی؟ ارے یہ غارت کریں تو عبادتوں کو، معصوم لوگوں کی، جو لوگ جانتے بوجھتے اس کی اہمیت کے، ساعتوں کی، گھڑیوں کی افضلیت فضیلت کو، وہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے تمہارے پاس، ٹھوکر ماریں گے۔ مگر کون جان رہا آج کل؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ زیادہ تر طبقہ، کثرت طبقہ تو یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں فضیلتوں کو۔ وہ سمجھ رہا کہ رمضان بولتے یہ خرید و فروخت، یہ ایکسپو میں شامل ہونا، وہاں سے آفروں میں لینا کرنا، رنگ برنگی چہرے دیکھنا چڑیلیوں کے۔ اللہ کے طرف سے جب کوئی اگر بیماریوں کا نزول ہوگا تو خدا کی قسم یہ چڑیلیوں کے چہرے دیکھ کے بھاگیں گے لوگ، جہاں قربت پا رہے ہیں بھاگیں گے۔ ایک لمحے کی کوئی بیماری ڈال دیا اللہ پاک تو بھاگیں گے۔ بدوا ہے مطلب یہ انتہا زیادہ گندگی پھیلا رکھ رہے ہیں ہمارے شہر میں، اور اس شہر کو فرخندہ بنیاد کہا جاتا ہے، اس شہر کو علماء دین کا گنج کہا جاتا ہے، یہ شہر کو اہل اللہ کا جو ہے مرکز کہا جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ اہل اللہ کے وارثین، وہ اہل اللہ کے مسندوں پر جانشین، وہ خانقاہوں کے سربراہ؟ کیا صرف ہاتھاں چما لینے ہیں، قدم بوسی کرا لینے ہیں؟ ارے کیوں تمہاری خانقاہوں سے آواز بلند نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے اسلاف کی سنتیں نہیں تھی خانقاہوں کی کہ برائی کو روکنا؟ ٹھوکر پہ مارتے تھے بھلے کوئی بھی ہو برائی کر رہا تو، اور آج انہیں آ کے ان کی ہاتھ چوم لیا تو اس کی برائی معاف۔ کہاں ہے علماء دین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں جگہ سے فارغ ہیں، فلاں جگہ سے فارغ ہیں، ہم فلاں جگہ کے فارغ ہیں، ہمارے اتنے طلبہ ہیں، ہمارے اتنے طالبات ہیں، ہمارے اتنے طلبہ ہیں، ہماری یہ کمک ہے؟ کہاں ہے کمک؟ کس چیز کے لیے کمک ہے؟ چندے وصول کرنے؟
ارے عوام الناس سے زیادہ تو تم پہ لاگو ہوتا ہے، فرض ہے کہ برائی کو روکنا. عام آدمی سے زیادہ علماء دین کا کام ہے، مفتیان اکرام کا کام ہے، مشائخ نظام کا کام ہے معاشرے کو پاک کرنا. ارے سیاسی قائدین تو ہے، سیاسی قائدین اپنی جگہ ہے، ان کو دوش نہیں دیں گے ہم. ہاں کوئی سیاسی قائد بھی ہے، کوئی عالم دین بھی ہے تو ضرور اس کو بولیں گے. مگر تم علماء کیا کر رہے ہیں، تم مفتیاں کیا کر رہے ہیں، تم مشائخ نظام کیا کر رہے ہیں؟ برائی کو دھڑ ہلے سے دیکھ رہے ہیں اور پھر خاموشی چپی سادے ہوئے ہیں. صرف شیروانیاں، خبے، جھبے، شملے، ٹوکرے پہن لے کے آ کے ہاتھاں چما لیتے، یوں یوں کر لیتے، جو ہے حلال کی حرام کے سب کھانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ علماء ہے، یہ علماء دنیا، یہ علماء سو ہے. مرد مومن عالم وہ ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے اور جب برائی کو دیکھے تو روکتا بھی ہے، برائی سے خود بھی بچتا ہے اور لوگوں کو روکتا بھی ہے. یہ سمجھنا کہ یہ علم اس کے حلق سے اندر اترا ہے. یہ تو پھر یہ ضرور عالم ہوں گے، پر ان کا علم حلق سے اترے والا نہیں ہے، اوپر کا اوپر کا. تو میں لعنت کرتا ہوں ایسے ایکسپوز کو قائم کرنے والوں پہ، بھلے کوئی بھی ہو. وہ قرآنیت، فحاشیت کی تشریح کر رہے ہیں عوام الناس میں، بالخصوص مسلمانوں میں. یہ مسلمانوں کے جو ہے عبادت کا، خاص طور سے لوٹنے کا معنی ہے نیکیوں کو، اور ایسے معنی میں ادھر راغب کر رہے ہیں. کتنی بڑی جرت ہے. خبردار، اگر یہ گفتگو سن رہے تو باز آ جائیے، میں تمہاری ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں. اور موت کا بھروسہ نہیں کب آ کے لپٹ لیتی ہے. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی جو ہے مہلت نہیں دیتی. نہ تمہاری دولت بچا سکتی، نہ تمہاری فوج بچا سکتی، نہ تمہارے قلعے بچا سکتے. جب اگر موت نہیں آئی تو ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آتی، جب آنا جبھی چاہتی، جب آئی تو ایک لمحے کا مہلت بھی رہ گئی. کئی سمجھیں گے ہماری دولت بچائیں گی، ہماری طاقت بتائیں گی، ہمارے فوج بچائیں گی، ہمارے قلعے نما جو ہے گھریں والے. خدا کی قسم سب دھرے کے دھرے رہتے ہیں. ملک الموت آتے، دبوچ لیتے، چلے آتے، موقع بھی نہیں ملے گا توبہ کا. خواب غفلت سے نکلو. ارے کئی کا پیسہ، تم سمجھ رہے کہ اس قسم کا پیسہ ماحول کو خراب کر کے مومنین کو جو ہے، مومنین کے ماحول میں فحاشات اور جو ہے ایرانیت کو جو ہے پھیلا کے پیسے کمائے تو سمجھیں گے پیسے میں برکت ہوں گی. خدا کی قسم نہیں ہوں گی. اللہ رب العزت اگر تنگ دست کر دیا تو تمہارا کاروبار، نہ تمہاری حکومتیں، نہ کوئی تمہیں جو ہے منافع حل نہیں کر سکتی، غنی نہیں کر سکتی. اور اللہ غنی کر دیا تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو خلاص نہیں کر سکتی. ارے تم سمجھ رہے اس کے اندر برکت ہوں گی؟ ارے ذرا عبادتوں کے لیے فارغ تو ہو جاؤ. حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدم، اے بنی آدم، تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنى واسد فخرک. یہ کام کاج، یہ گہما گہمی سے تو فارغ تو ہو جا میری عبادت کے ارادے سے. ابھی عبادت شروع بھی نہیں کیا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے کو مالا مال کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَخْرَكَ. اگر تو ایسا نہیں کریں گا، کام کوئی اہمیت دیں گا میری عبادت کے مقابل میں، بالمقابل، تو تیرے ہاتھوں کو کام کاج سے بھر دوں گا، گھڑی بھر کی فرصت نہیں دوں گا. ایسا دکھیں گا کہ یہ دولت، یہ دولت، مگر تیرا فخر و فاقہ کبھی دور نہیں کروں گا. تجھے فخر و فاقے میں مبتلا کروں گا اور کبھی دور نہیں کروں گا. بس شرط ہے کہ تیرے پاس ہوں گا سب، مگر تو کھا نہیں سکیں گا، پھر نہیں سکیں گا، پی نہیں سکیں گا، اسی میں چلے جائیں گا غرق ہو گیا. تو بہرکیف اللہ بدبختوں کو نیک بخت بنا دے، ان کے ہوش کو ٹھکانے لگا دے. ارے خود کیا اوریانیت کر لے بھائی، ماہر میں کئی کو تشریح کر رہے ہیں. سنو اللہ پاک کی طرف سے وعید کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی دو جگہ ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہوگا. یہ پھیلانے والوں کو اوریانیت اللہ ان کے بھیجے میں اتار دے گفتگو کو. اب آئیے شب قدر ان 6 راتوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے تو خوش قسمت ہیں. اور کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل السمیع آتے ہیں نا پورے فرشتوں کے ساتھ. تو کیا کرتے ہیں جبریل امین؟ ایک حدیث میں آ رہا ہے
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر ينزل جبريل علیہ السلام في كبكبة من الملائكة ويصلون على كل عبد قائم يذكر الله. جبریل آ کے کرتے کیا ہیں؟ صرف تماشا نہیں. جبریل اور جبریل کے ساتھ جتنے فرشتے آتے ہیں جب کبھی اللہ کے بندے کو اس رات میں دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, جو بھی اللہ کا ذکر کر رہا, تو اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, مولا اس کے اوپر سلامتی بھیج, اور ان کی بات کو سنتا بھی اللہ پر. اور حدیث کیا آ رہی؟ ام المومنین بی بی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ و سلام اللہ علیہا سے مروی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر من کان احیا لیلۃ القدر من کان یا من احیا لیلۃ القدر یصلی فیہا رکعتین, جو کوئی لیلۃ القدر کو پایا اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی, واستغفر فیہا, اور اس میں مغفرت طلب کیا, غفر اللہ لہ, اللہ رب العزت اس کو بخش دیا, اور صرف اتنا ہی کرا, وخاص فی رحمت اللہ عز و جل, اللہ کی رحمت میں داخل ہوگا, غوطہ زن ہو گیا, اللہ کی رحمت میں ڈوب گیا. پھر اتنا ہی نہیں ہے, جو اللہ کی رحمت میں ڈوب گیا, وَمَسَحُ جبریل علیہ السلام بِجَنَاحِهِ, اور ایسے شخص کو اللہ کے مخرب فرشتے جبریل امین مس کر دیتے ہیں, اپنے نورانی ٹھنڈے ٹھنڈے پروں سے چھین دیتے ہیں. وَمَن مَسَحُ جبریل علیہ السلام وَدَخَلَ الْجَنَّةَ, جس کسی کو جبریل السلام مس کر دیے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ فضیلت ہے شب قدر کی. لوگوں تو اس کو ایک ہی رات کے چکر میں مت گنواؤ, وہ رات کی فضیلت تو ہے ہی ہے, مگر پورے جتنے رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری آسانی کے ساتھ بتائے, پورے مہینے کی مشقت میں نہیں ڈالے اور پورے دہے کی مشقت میں نہیں ڈالے, صرف 21, 23, 25, آج تیسری رات تو گزر رہی ہے, اور باقی یہ 3 راتیں 27 اور 29 اور آخری رات, اس کا اہتمام کریے. جیسا ہمارے مبین اقبال صاحب قبلہ بولتے, چاند دکھتے جو نکل جائیں گے, خدا کی قسم رہی, اب پتہ تم کو خود چل سکتا, تم خود اپنے قلب سے فتویٰ لے سکتے, تمہارے خود اعمال تمہیں دکھیں گے. اگر تم واقع مغفرت کروا لیے ہیں اس ماہ مبارک میں, تو یقیناً تمہارے اعمال میں ضرور تبدیلی آئے گی, تمہارے اعمال پر رونق ہوں گے. ارے رونق اس کو بولیں گے, بازار میں لائٹ نہ لگا کے یہ بالکل ہائی ٹینشن کے ویروں سے جو ہے کریکشن لے کے ڈال کے جو ہے چمک چمک, اس کو رونق بول رہے, خدا کی قسم. ارے رونق یہ نہیں ہے بابو, قبر میں جانے کے بعد جو رونق وہاں پیدا ہوتی ہے تمہارے نیک اعمال سے, تمہارے تلاوت کلام مجید سے, اور کلام مجید پہ عمل کرنے سے, اور آقا پہ درود پڑھنے سے, اور آقا سے پکی نسبت رکھنے سے, اور آقا سے حقیقی محبت کرنے سے, آقا کے گھرانے سے محبت کرنے سے, صحابہ کی عظمت کی, یہ جو رونق پیدا ہوں گی اس کو بولتے ہیں رونق, تمہارے اعمال میں نکھاریں گا. اور آخری حدیث مول صاحب مشہور و معروف حدیث ہے, اس پیش کر کے میری گفتگو کو جو ہے سمیٹنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ تاخرات ہے, جاگنا اس لیے, نہ تو طویل خطاب کا کوئی میرا ارادہ بھی نہیں تھا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر قال آمین آمین آمین. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ممبر چڑھے, ایک مرتبہ کا, ہمیشہ تو کبھی نہیں بولے تھے, آمین 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 3 سڑیوں پہ آمین 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 بولتے تھے. تو صحابہ کرام جو ہے ہمیشہ کوئی بھی چیز سے معمولات سے ہٹ کے رہتی تو پوچھ لیتے تھے, اور ان کا پوچھنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے, صبح قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک حین صعدت المنبر قلت آمین آمین آمین. آقا و مولا, ہمارے ماں باپ فدا آپ پہ سے, جب آپ ممبر رسول پر جلوہ گر ہو رہے تھے, پچھلے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا ایسا, جب بھی ممبر پہ جاتے تو آمین آمین نہیں کہتے تھے, جو آپ کہتے تھے وہ کہتے تھے, پر اب کے بار وہ بھی بابانگ دوہل بابانگ بلند آمین 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 کر رہے تھے. اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, قال علیہ الصلوۃ والتسلیم آتانی جبریل علیہ السلام فقال, جبریل السلام تشریف لائے اور یہ فرمائے, من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له
فدخل النار فابعدہ اللہ عز وجل قل آمین فقلت آمین. پہلی مرتبہ جو میں نے ممبر رسول پر جلوہ گر ہوتے ہوئے آمین کہا تو جبریل آئے اور یہ بولے, کیا بولے, جو کوئی رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا لیا بس وہ جہنم میں داخل ہو جائے, جیتے جی جہنمی ہو. تو اے لوگوں, ابھی بھی کچھ ساتھ ہیں, کچھ گھڑیاں نہیں بلکہ کچھ دینیں بچے ہوئے, کچھ راتیں بچے ہوئے. ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ غفلت کا مظاہرہ کرے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر سے رجوع ہو جائیں اور ابھی توبہ استغفار کریں اور اپنی مغفرت کروا لیں کہ یہ ماہ مبارک کی گھڑیاں ایسی ہیں. اللہ سائل یسأل فیعطی, اللہ مستغفر یستغفر فیغفر لہ, اللہ تائب یتوب فیتوب اللہ علیہ, کہ مانگو, توبہ کرو, بخشش طلب کرو, مانگو اس کی بارگاہ سے. ابھی بھی موقع ہے. جو خواب غفلت میں گزارے تو کتنی بعید ہے, سیدھا پس جہنم میں داخل, جیتے جی. اب دوسری مرتبہ جو آمین ہے, کہ اس لیے جیتے جی بول رہا ہوں میں کہ دوسری میں جو حدیث پاک کے الفاظ آئے ہیں, دوسرے بار جو آمین بولے وہ من ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ عز وجل قل آمین فقلت آمین. یہ گنجائش ہے, مگر کتنی بڑی وعید ہے. اس کے ساتھ ان کلمات کا ذکر ہے, ماں باپ کی اہمیت کا, کہ جو کوئی ماں باپ کو پایا, دونوں کو, یا کوئی ماں کو پایا یا باپ کو, دونوں میں سے کسی ایک کو پایا, اور اپنی ان کے ساتھ خدمت وابستہ رکھ کر ان کے ساتھ خدمت کر کے نیکیاں نہیں کما لیا, تو پس وہ بھی اسی حالت میں جب نافرمانی کی, ماں باپ کی نافرمانی کی حالت میں مرتا ہے تب وہ داخل جہنم ہے, واصل نار ہے, واصل جہنم ہے. یا مہلت ہے تھوڑی سی, رمضان کے معاملے میں نو مہلت. اب انہیں سنا تو فوری توبہ کر لے اور رجوع ہو جا, بیچ بھی ہے موقع, پھر نصیب ہوتا نہیں معلوم. یعنی رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہیں کر لیا تو سمجھنا کہ اسے جو کام ہوں گے بعد میں وہ جہنمی کام ہوں گے, اس کے وہیں جانے کے کام ہوں گے, کوئی ایسا کام سرزد ہوں گا بھی نہیں اس سے. جو رمضان کا مہینہ پا کے اگر اپنی مغفرت نہیں کروا لیا تو اسے جو کچھ اٹھنا بیٹھنا سب جہنمی ہوگا. اور ماں باپ کو پایا یا دونوں میں کسی ایک کو پایا اور خدمت کر کے مغفرت نہیں طلب کر لیا تو خدا کی قسم اگر اسی حالت میں ماں باپ کی ناراضگی کے حالت میں مرتا ہے تو سیدھا جہنم ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ماں باپ کی ناراضگی کی حالت میں اگر وہ اولاد بھر جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اولاد بدبخت ہے. اگر زندگی ہے تو فوری توبہ کر لو, ماں باپ سے رجوع ہو جاؤ, ان کی خدمت میں جٹ جاؤ. اے نافرمان اولادو, اپنے ماں باپ کے قدموں پہ سر خم تسلیم کرو, ان کی نافرمانی جو بھی ہوئی ان سے معافی چاہو, معذرت خواہ چاہو. دھڑلے سے غفلت میں ان کے دلوں کو مت دکھاؤ, ان کو ایسے مت چھوڑو. تمہاری اپنی معمولی نافرمانی, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی جو خواہشات ہوتے ہیں, ان خواہشات کے چکر میں جکڑے جا کر اپنے ماں باپ جیسے ماں باپ کے دل آزاری مت کرو, ان کے سینوں کو مت ناسور بننے دو تکلیف کا. معافی چاہو اور چھوڑ دو ایسے کام جس کام سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے ساتھ نیکیاں کرو, حسن سلوک کرو. یہ بڑی نعمت ہے. مول صاحب, دو چیزوں کو دیکھنے سے ثواب ہے, صرف دیکھنے سے, کچھ پڑھنے سے پڑھانے سے کچھ بھی نہیں, صرف دیکھنے سے. ایک ہے کعبۃ اللہ, صرف دیکھو ثواب نیکیاں, اور ماں باپ کو دیکھو کچھ کرے بھی نہیں تو نیکیاں, جب کرے تو پھر کتنی بڑی بات ہے, مغفرت ہے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ تفسیر میں نہیں جانا چاہوں اس کی, پھر تیسری مرتبہ جو آمین بولے, من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فمات فدخل النار فابعدہ اللہ عز وجل قل آمین فقلت آمین. جب آقا کا ذکر سنے یا ذکر کرے تو ضرور درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور درود پاک پڑھو. اس سے تمہاری بہتری ہے, کیونکہ جبرائیل سے اللہ پاک نے بد دعا کے کلمات بولنے لگا ہے, کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے کلمات نہیں دیتے, رب کو معلوم ہے. تو صرف آقا کو آمین کہنے, جب آقا جب آمین کہے تو پھر جبرائیل کی بد دعا تو قبول ہی تھا, پھر جبرائیل بھی کون سی, اللہ کے حکم پہ ہی دیے ہیں وہ.
تو اس سے ہوش میں آنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسی تمہارے کپڑے خریدنے، چپل خریدنے، بیوٹی کے سامان خریدنے کے لیے خواتین کو، یا نہیں تو پھر رنگ برنگی جو ہے یہ چیزیں اور یہ کھانے پینے کے لیے نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو مغفرت کروانے کے اللہ پاک نے آپ کو عنایت کرا تھا، اور اس کی ناقدری کریں گے، ٹھکرائیں گے تو پھر اس کی سزا تو اتنی بڑی ہے کہ جس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ تو ابھی بھی خواب غفلت میں سے نکلنا چاہیے، معزز ترین لمحات باقی ہیں، تو بس ان لمحات سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں کو سنوارنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔